آپ نے سب نے انڈین فلم جولی LLB پارٹ 2 ضرور دیکھا ہوگا۔ اس میں ایک کریکٹر ہے سیتا رام کا، جو اپنی شناخت کے لیے کورٹ میں ایک عرضی ڈالتا ہے کہ اس کا نام جو ہے اس کو مردہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کی تمام جائیداد کو ہڑپ کر گئے ہیں۔ وکیل صاحب جو نالش دائر کرتے ہیں اور جج صاحب کے سامنے جو ریکارڈ آتا ہے، تو جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ تو مردہ ہے، کیونکہ میرے پاس جتنا بھی ریکارڈ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ کے سامنے یہ آدمی کھڑا ہے، تو جج صاحب کہتے ہیں میں اس کھڑے ہوئے کو کیا کروں، میرے پاس جو ریکارڈ ہے اور کورٹ دستاویزات پہ بات کرتی ہے، لہٰذا یہ بندہ میری نظر میں مردہ ہے۔ اس پر وہ جو سیتا رام ہے وہ ذرا غصے میں آ جاتا ہے اور وہ وہاں واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، جس پہ اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح FIR جو کٹتی ہے اس میں اس کا نام سیتا رام درج ہو جاتا ہے۔ وہ FIR کی کاپی لے کے وکیل صاحب کو کہتا ہے کہ وکیل صاحب میں مان گیا، کچھ بھی ہے، میرا ایک سرکاری دستاویز میں سیتا رام نام آ گیا ہے اور میں سرکاری طور پر زندہ ہو گیا ہوں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ آج کل سائفر کا چل رہا ہے۔ سائفر کے حوالے سے آپ نے ان کی 13 جماعتوں کی جو بیانات ہیں وہ ماضی کے وہ سنے ہوں گے، کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو ایک بیان کیا یہ کہ یہ سائفر جو ہے یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سائفر نہیں آیا اور امریکہ نے کوئی مداخلت نہیں کی، اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں کی گئی۔ پھر ایک بیانیہ بعد میں آیا کہ وہ سائفر جو ہے وہ وہاں سے گم ہو گیا اور عمران خان نے اسے چرا لیا ہے۔ اس طرح بہت سے بیانیے جو ہے سائفر کے حوالے سے آیا۔ اب تازہ جو ایک بیانیہ آیا، اور اس میں اعظم خان صاحب کے جو ایک بیان ہے جس کو 164 کا بیان کہا جا رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ جناب یہ سائفر جو تھا، اور اس میں سائفر جو ہے وہ آیا تھا، اور اس طرح جو اس کا جو قومی راز ہے وہ عمران خان نے جو افشا کی ہے، لہذا اب اس پہ سیکرٹ ایکٹ کا جو ہے وہ اطلاق ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب سائفر تو حقیقت بن گیا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے سیتا رام کے خلاف FIR درج ہوئی اور وہ زندہ ہو گیا، اسی طرح سائفر کی حقیقت بھی سب پہ واضح ہو گئی۔ اسی لیے اب کوئی ان کے پاس موقع نہیں ہے کہ وہ اب سائفر کو جھٹلائیں۔ عمران خان نے بہت صحیح کہا کہ یہ لوگوں نے سائفر کو دوبارہ اس کا بیانیہ بنانے کی جو کوشش کی ہے، اس میں انہوں نے کلہاڑی نہیں بلکہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے۔ چودھری اعجاز حسن صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سائفر کا معاملہ اگر عدالت میں آیا تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں مزید ننگی ہوتے چلے جائیں گے۔ میں اپنے پچھلے ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ اس حکومت کو پتہ نہیں کون مشورے دیتا ہے جو اس طرح کی حماقتیں ان سے سرزد ہو رہی ہیں۔ سائفر اب ایک حقیقت بن گیا ہے جس کو جو جھوٹ نہیں ہے۔ رہا یہ بات کہ کیا اس کے افشا کرنے یا اس کے بارے میں کوئی بات چیت کرنے میں سیکرٹ ایکٹ آتا ہے یا نہیں آتا، تو قانون ہم جانتے ہیں کہ یہ سیکرٹ ایکٹ کی کسی بھی پروویژن کی خلاف ورزی نہیں تھی، اور جب یہ عدالت میں آیا تو یہ بھی ان کیسوں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جائے گا جس طریقے سے باقی مقدمات عمران خان کے خلاف جو ہے وہ تحلیل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ تو اس میں صرف اتنی ہی بات ضروری تھی کہ اب سائفر ایک کورٹ میں بیان دینے کے بعد جو ہے وہ حقیقت بن گیا ہے، اب اس سے انکار ممکن